فائدہ ہے جی میں نماز یا نفلی ہے نفلی پڑھ بھی سو تارا بینک اکاؤنٹ ود سے کیا نیکیاں ود سے نہ پڑھ سکسو تا کوئی گناہ کوئی نہیں ایک نفلی صدقہ بھی نہیں میں تو اے آج دی جڑی اساں خیرات یا صدقہ کروں اے نفلی صدقے میں چلے اور نفلی صدقے دے بارے میں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان الصدقہ رد البلاء کہ صدقہ کیتا کرو صدقے نال انسان دے مصیبتاں دور تھینے کئی اللہ والے ایسے ہونے ہم جنہیں بیمار تھینے نہا ڈاکٹر کینے بننے نہا اوکنو اپنی طبیعت لکھا کے خرچہ پوچھتے ہم کتنا دوا لگوے سے اور دیں 200 روپیہ 500 روپیہ اور دوا نہ گھنتے ہیں اتنا انہیں خدا تے یقین ہوگا آتے کئی غریب مسکین کو صدقہ کر دے نا اللہ شفا دے دے صدقے نال مصیبتاں دور تھی ہر موڑ تے صدقہ کرو جڑے لوگ صدقے دے عادی ہیں خیرات دے عادی ہیں انہیں کو پتہ ہے کہ انہاں کتنا برکتاں ہوندی بہت سارا بیماریاں ہوندی جڑا تمہارے صدقے خیرات صدقہ خیرات کرے تو 50,000 دیا اور تے 50 لاکھ دا بیماریاں ٹل رہے لاکھ دا بیماریاں ٹل رہے ہسپتال اس بھرن کی بجائے کھانے سے بھرن کی بجائے چورے کو دیون کی بجائے اپنے آپ دے ہتھے کو دل کو صدقہ دے خیرات دا عادی کیتا کرو انشاءاللہ العزیز گھرے ہمیشہ خوشیاں ہو سی ول دوسری چیز نفلی صدقہ اور خیرات ایک کہیں کو دیونے کہیں کو نہیں دیونا واجبی صدقہ خیرات کہیں کو دیونے کہیں کو نہیں دیونا زکاة کچھوں ایک فرضی صدقہ ہے وہ کہیں کو دے سکتو کہیں کو نہیں میں دے سکتے نفلی صدقہ کہیں کو دے سکتو کہیں کو نہیں میں دے سکتے یہ دو الگ الگ چیز ہے تو سب زکاة دے دے پیو کچھوں دے دے پیو اپنے پیو ماں کو زکاة کچھوں نہیں میں دے سکتے کیوں جو پیو ماں دے صحت واسطے انہیں اوپر خرچ کرنا تو آدھے اوپر فرض ہے تے فرض دی ادائیگی زکاة نہ کرو ابے اماں دی انہیں خدمت کرو نمبر 2 فرضی صدقہ فرضی زکاة مشر اپنی اولاد کو بھی نہیں دے سکتے اپنی اولاد کو بھی نہیں دے سکتے کیونکہ اولاد کا خرچہ تو ذمہ لازمی ہے ہمیں وہ بات دے اندر شادی شدہ تھی وجن بڑے تھی وجن اگر وہ غریب ہے تو انہیں انہیں بھی امداد کرو زکاة عشر کنو اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے نہ پیو ماں کو دے سکتے نہ اولاد کو دے سکتے پیو ماں کا مطلب ابا اماں دادا دادی نانا نانی پردادا پرداری پردانا پردانی انہیں اٹھے لگے کہیں کو نہیں دے سکتے اولاد کا مطلب اپنی اولاد اولاد دی اولاد پتر دی اولاد پوترے دی اولاد پڑ پوترے دی اولاد دوترے دی اولاد پوری اولاد کہیں کو نہیں دے سکتے خامد اپنی زکاة عشر کٹھے دے بیوی کو نہیں دے سکتا بیوی اپنا عشر زکاة کٹھے دے خامد کو نہیں دے سکتا اگر عام بندہ زکاة عشر کٹھے دے سید کو نہیں دے سکتا سید نے نہ زکاة لگ دیئے نہ عشر لگ دیئے سید دے ہوتے نبی سے ہی فرمائے آل محمد دے ہوتے صدقہ حرام ہے مطا پیر سیاونے تو سید آونے دے زکاة دا عشر دا بوتا لے وجو اگر وہ مستحق ہیں خدمت دا انہیں کو ضرورت ہے ساری تعاون کی ضرورت ہے انہیں تعاون کی تکرو صدقہ زکاة نال جڑا ہے نا سید کی شان کوئی نہیں کہہ سکتا میں زکاة تے عشر جو نبی فرمائے میری آگ دے تے صدقہ زکاة حرام باقی گھرا غریبے صدقہ بھی دے سکلو زکاة بھی دے سکلو عشر بھی دے سکلو چاچا ماما سوت مرید مساد بھتریجا بھڑیجا جوانترا اگر اے غریب مستحق زکاة مستحق عشر بیکنو زینہ بندے مودے من ڈبل ثواب ہے سلا رحمی دا بھی ثواب ہے اور والا عشر زکاة دے من الگ ثواب ہے
ایک قریبی رشتہ دارے کو دیوانڈا ڈبل ثواب ہے۔ اور نمبر 2 نفلی صدقہ، نفلی خیرات۔ نبی سے فرمائے اپنی گھر والی پہ خرچ کرو، اللہ صدقے کا ثواب دے دے۔ اپنے بچے پہ خرچ کرو، اللہ صدقے کا ثواب دے دے۔ اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو، اللہ صدقے کا ثواب دے دے۔ اپنے ہمسائے پہ خرچ کرو، اللہ صدقے کا ثواب دے دے۔ گویا اصلا جتنا لوگ بھی ہوں، اے حاجی جوید صاحبی نفلی صدقے اور نفلی خیرات چاہے بیٹھوں، بھاوے اصلا بھی کوئی لاکھ پتی ہے، بھاوے کوئی کروڑ پتی ہے، بھاوے کوئی غریب ہے، بھاوے امیر ہے، نفلی صدقے کو سکھا سکتا۔ میرا کو کھوامن ثواب، سوچ کو کھوامن ثواب، استاد کو کھوامن ثواب، دوست کو کھوامن ثواب، اپنے گھر والے کو کھوامن ثواب۔ اے نفلی صدقہ تے نفلی خیرات۔ تیسری شے کچھ چیزاں ایسا ہیں صدقہ خیرات جیڑا شریعت او لازمی کہنی، لیکن دوسرا اسا سمجھ لے اے ہوں کہ شاید کہ لازمی ہے، ای تو بغیر صدقہ قبول نہ تھی سے اسا سمجھی میں لوگوں، جبکہ شریعت وہ چیزاں تو ہے۔ مثلا عام طور پہ اماں بیمار تھی گئی، ابا بیمار تھی گیا، بھیرا بیمار تھی گیا، زال بیمار تھی گئی، کوئی بھی رشتہ دار بیمار تھی گیا، کہیں اللہ والے کہ بابا صدقہ کرو۔ صدقے کا مطلب کیا ہے؟ صدقہ جو کرو اللہ دا قرآن کہنے، نبی دا فرمان کہنے، اللہ والے کہنے۔ افضل صدقہ کیا ہے؟ افضل تے بہترین صدقہ اے ہے جیڑا کہیں غریب دی ضرورت کو پورا کر دے۔ کہیں غریب دے گھر گھیو کہنے ہو گھیو گنا لو، اٹا کہنے اٹا گنا لو، کہیں دی چھت کہنے چھت پوا لو، کہیں دی شادی دا انتظام نہیں تھی دا بچی بچے دا اللہ شادی دا انتظام کر لو، کوئی یتیم بال پڑھن چاہنے انہیں کے اخراج